قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سارے احکام منسوخ کر دیے۔ یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ جو حکم ہے یہ فلاں وقت کے لیے ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، میعاد پوری ہو جاتی ہے، تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں باطل ہو گیا، باطل نہیں ہوتا، یہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں آیت اب جب آئی تو اس کے بعد پہلے والی آیت کا حکم باطل ہو گیا، یہ جملہ بڑا سخت ہے، یہ کہنا منع ہے، بڑی سخت بات ہے۔ احکام الہیہ کو باطل نہیں کہہ سکتے، اللہ کے احکام سارے حق ہیں، حق ہی حق ہیں، بس باطل والا لفظ غلط ہے۔ اس کے لیے جب حق ہے سارے احکام الہیہ تو پھر وہاں باطل کی رسائی کہاں ہے؟ ہاں یہ تھا کہ وہ فلاں وقت تک کے لیے حکم تھا، اس کے بعد نیا حکم آ گیا، اب یہ رول ہوگا، پہلے یہ تھا جو بھی اللہ کی طرف سے تھا، اب یہ اصول ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اس وقت تک کے لیے تھا، اب اگلے اس کے بعد یہ ہوگا، اب قیامت تک کے لیے یہ رول ہوگا۔ تو اس میں بھی بڑی احتیاط ضروری ہے اللہ کے احکام کے حوالے سے، ناسخ اور منسوخ آیات کے حوالے سے۔ قرآن کی بعض باتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، بعض متشابہ ہے کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو، یعنی جس کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن ہو نا، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے یہ جو فرمایا پیچھے متشابہ بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، کجی ہو، تو وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ وہی یہ نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، وہی یہ نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے۔ جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کہ غیر نبی پر بھی وہی آتی ہے تو وہ کافر ہے۔ کئی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، بعد کے زمانے کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، اور بے وقوف لوگ مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ کوئی نازل ہوئی ہو، اب وہ تو بے وقوف ہے، دعویٰ کر ہی رہا ہے، اب اس کے سننے والے بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، کیونکہ عقیدہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو غیر نبی کے لیے وحی کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار اور فساق کے لیے ہوتی ہے۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبوت حاصل کر سکے، یہ اللہ کی عطا ہے، عطا الہی، جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جو اس منصب کے قابل ہو۔ جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب اور جسم اور قول و فعل، حرکات، سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب سے، ریاضت سے، کوشش سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ سمجھے کہ بندہ کوشش کر کے، عبادت ریاضت کر کے نبوت لے سکتا ہے، وہ کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کہ نبوت جا سکتی ہے، وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ وہ لوگ بچوں کو معصوم کہتے ہیں، بچہ معصوم ہے، یا فلاں فلاں بڑا معصوم شخص ہے،
نہیں کہہ سکتے، اس طرح منع ہے۔ صرف نبی کے لیے اور فرشتے کے لیے معصوم کا لفظ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے معصوم کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ابھی ہم نے سنی ہیں، عقائد کے حوالے سے ہیں۔ یہ تو جملے ایسے سارے ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ شیطان ایسا وار کرتا ہے اگر علم نہ ہو عقیدے کے حوالے سے، ایسی بات دماغ میں ڈال دیتا ہے، یا پھر بندہ جب دماغ میں بات آتی ہے بندہ زبان سے بھی رو ہی نکالتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں یہ فرائض علوم میں سے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔